بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریویو آرٹیکل کے بارے میں۔ تو ہم ریویو آرٹیکل کیسے پلان کر سکتے ہیں، کہاں سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک یہ بلاگ اوپن کیا ہے اور اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ کس طرح انٹروڈکشن سیکشن لکھ سکتے ہیں اور سٹارٹنگ کہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو بیفور یو بگین رائٹنگ پلان اینڈ سم مور۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں پلان کا ورڈ 3 ٹائمز یوز کیا گیا ہے۔ اب 3 ٹائمز اس ورڈ کو یوز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو خود سے کریٹیو ہونا پڑے گا۔ ہم آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹس آ سکتے ہیں، لیکن مٹیریل کو کلیکٹ کرنا، مٹیریل کو ارینج کرنا اور مٹیریل کو پیرافریز کرنا، ریپریزنٹ کرنا، یہ آتھر کا کام ہوتا ہے۔ یہ آتھر کس طرح اس کو لے کر چلتا ہے، ان چیزوں کو، یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو آرٹیکل کو لکھنے سے پہلے کن کن چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ڈفرینٹ پوائنٹس دیے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ریویو آرٹیکل کے سیکشنز بتائیں، کون کون سے سیکشنز ہیں، اور یہ صرف اور صرف آپ اپنے مائنڈ سے سوچ کے بنا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ ریویو آرٹیکل کو لکھنے کے بارے میں یا کسی بھی ریسرچ آرٹیکل کو، کسی بھی چیز کو لکھنے سے پہلے ایک چیز سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جیسی چیز بنانی ہے اس کو ایٹ لیسٹ آپ 10 ٹائمز پڑھیں۔ اگر آپ نے انٹروڈکشن سیکشن لکھنا ہے تو آپ ڈفرینٹ ریویو آرٹیکلس کے، ریسرچ پیپرز کے انٹروڈکشن سیکشنز کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز پڑھیں۔ 10 ڈفرینٹ آرٹیکلس کے پڑھیں، 20 آرٹیکلس کے پڑھیں، تو وہ چیز آپ کو خود بخود آ جاتی ہے۔ اس میں آپ نے سب سیکشنز کو اپنے مائنڈ میں بنانا ہے، پھر آپ اس کو چاہے اس کی ایک آؤٹ لائن بنا کے کسی پیج پہ آپ اس کو لکھ لیں، کہیں پہ آپ اس کو ریمیمبرنس کے لیے آپ کہیں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کون سا مٹیریل یوز کرنا ہے، ہر سیکشن میں آپ نے کیا میسیج دینا ہے، آپ نے سیکشنز کو کیسے لنک کرنا ہے آپس میں، یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے سوچنی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں کی کنسیپٹس کو، ورڈز کو، اسپیشلسٹ ٹرمز کو آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے، ڈیفائن کروانا ہے۔ اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سوچنا ہے۔ بعد آپ نے اس میں ٹیکسٹ باکس، فگرز، ان سب چیزوں کے بارے میں، ٹیبلز کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ جو ٹیبلز ہوں گے، وہ جو فگرز ہوں گی، وہ جو ٹیکسٹ باکس ہوں گے، ان میں کس ٹائپ کا مٹیریل آئے گا۔ تو یہ تو آپ کا پری پلان ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کا ایک فرسٹ سیکشن ڈسکس کرتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس انٹروڈکشن کی تھوڑی سی انفارمیشن اویلیبل ہے، یہاں سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب آپ نے اس کو انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروانا ہے ڈفرینٹ کمپوننٹس میں۔ اس میں فرسٹ آف آل تو آپ نے اس کا جو ٹاپک جو ہے اس کی سگنیفیکینس بتانی ہے کہ آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیوں کیا ہے، اور یہ آپ نے ریفرنسز کے ساتھ بتانا ہوتا ہے۔ آپ نے ڈفرینٹ مٹیریلز جو کلیکٹ کیا ہے ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز میں سے، انہی کے ساتھ آپ نے اس کی سگنیفیکینس بتانی ہے۔ یہ ٹاپک کو انٹرسٹ بنانا ہے کہ جب بھی وہ آپ کی فرسٹ لائن پڑھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ٹاپک، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں اس کی جو فیلڈ کی پروگریس ہے، اس فیلڈ میں کیا پروگریس ہو رہی ہے اس کو بتانا ہے، اس میں نیو چیزیں کون سی ایڈ ہو رہی ہیں وہ بتانا ہے۔ کلیئر ڈسکرپشن دینی ہے آپ نے آرٹیکل اسکوپ کی۔ اس کے بعد پھر اس میں آپ نے اپنے ایم کی طرف جانا ہے، مین ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد۔ تو اس طرح آپ نے اس کا ایک میننگ فل انٹروڈکشن بنانا ہے، تو تاکہ اس کو جو مطلب ہر انسان ہے جو اس کو ایزیلی پڑھ سکے، اس کے اندر جو نالج آپ دے رہے ہیں اس کو ایزیلی گریسپ کر سکے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو انٹروڈکشن کو ایٹ دا اینڈ لاتے لاتے ختم کر دینا ہے۔
اس میسیج کے ساتھ کہ یہ جو اسٹڈی ہے آپ کی یہ فیوچر میں کتنی بینیفیشل ہو سکتی ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں 4-5 چیزیں آتی ہیں انٹروڈکشن میں۔ اس میں آپ نے اپنا ٹاپک انٹروڈیوس کروا دیا، سگنیفیکینس، اس کے بعد آپ نے دے دی انٹروڈکشن کی ڈسکرپشن، ہو سکے تو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز بھی دے دیں۔ کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن میں فیکٹس اینڈ فگرز کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو آپ وہ دے سکتے ہیں، اور ایک کلیئر میسیج کے ساتھ انٹروڈکشن کو اینڈ کر سکتے ہیں، جس میں آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا فیوچر میں اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، کتنا زیادہ اسکوپ ہے۔ تو یہ آپ کا انٹروڈکشن کا ایک کمپوننٹ جو ہے کلیئر ہو جائے گا۔ تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔